بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جہاں پر چلے جائیں، سرکاری محفلوں میں چلے جائیں، نجی مجالس میں چلے جائیں، تقریبوں میں چلے جائیں، گیدرنگ ہو دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں میں چلے جائیں، ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے اور ایک ہی سوال مختلف انداز میں گردش کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ووٹ کس کو دیں؟ پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں نہ دیں؟ نون لیگ کو کیوں دیں؟ پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا؟ جماعت اسلامی کیا ملک کی نجات دہندہ ہو سکتی ہے؟ پاکستان جو اس وقت مختلف بحرانوں میں گرا ہوا ہے، کون سا حکمران ہے، کون سی پارٹی ہے، کون سا سیاست دان ہے جو ملک کی ڈوبتی نیا کو کنارے لگا دے؟ اس پر گفتگو سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت گواہی کی طرح ہے۔ ووٹ گواہی کی طرح ہے۔ ولا تکتموا الشہادہ، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، گواہی دینی چاہیے۔ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ عادل ہے، وہ نیک ہے، وہ صالح ہے، وہ ملک و قوم کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ اس کو ووٹ دیں، آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اب ووٹ کس کو دیں؟ دین اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پیدائش سے لے کے موت تک قدم بقدم دین اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ عملی طور پر قائم کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت چلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا، خیر القرون میں چلتا رہا۔ 4 بڑی مسلم سلطنتیں رہی ہیں جنہوں نے ہزار سال حکومت کی ہے۔ سلطنت عثمانیہ تک آپ دیکھ لیں، سلطنت اندلس کو دیکھ لو، سلطنت بغداد کو دیکھ لو، امیر المؤمنین حضرت عمر کو دیکھ لیں، عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی ایک نظام چلایا ہے نا۔ تو حکمران کو منتخب کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا۔ کوئی بادشاہت ہے، جمہوریت ہے، مشاورت ہے، کوئی بھی نظام ہے، اس میں نیک عادل حکمران کیسا آئے؟ کہتے ہیں نا کہ اگر حکمران اچھا ہوگا نا، حکمران نیک ہوگا، عادل ہوگا، تو اس کے ثمرات نیچے تک پہنچیں گے۔ اگر حکمران ظالم ہے، اللہ بچائے، تو پھر ظلم نیچے تک آئے گا۔ پاکستان کوئی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ پاکستان اور ریاست مدینہ ایک دوسرے میں یوں گند گئے ہیں جیسے پھول میں خوشبو۔ جیسے خوشبو کو پھول سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح پاکستان کو ریاست مدینہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست مدینہ کے حکمران کیسے تھے اور ہمارے حکمران کیسے ہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ تم خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کر لو۔ سوچنا یہ ہے، کیا آپ نے پاکستان بدلنے کا، تبدیلی لانے کا ارادہ کر لیا ہے یا نہیں؟ اگر کر لیا ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کر گواہی دینی ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے، اس میں ایک سیاستدان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک نمائندے کو، منتخب نمائندوں کو کیا ہونا چاہیے، اگر 62-61 کی جو شرائط ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو بہترین کرائیٹیریا طے کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی ایماندار ہو، بدعنوان نہ ہو، سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، عادل ہو، خیر خواہ ہو، ملک کے ساتھ مخلص ہو، اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہو۔ اب ایک سوال یہاں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پارٹی کو ووٹ دیں یا شخصیت کو ووٹ دیں۔ اگر شخصیت کو ووٹ دیں تو بسا اوقات ایک شخص اچھا آ گیا ہے لیکن اس کا کچھ نہیں چلتا، لیکن ساری بات چیت تو
ساری جو کام ہوتا ہے وہ تو پارٹی کا ہوتا ہے. پارٹی نے وزیر اعظم بنانا ہے, پارٹی نے کابینہ بنانی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ پارٹی کے چلتی ہے تو پھر پارٹی کو ووٹ دو. پارٹی کسی بھی شخص کو کھڑا کر دیں, آپ اس کو ووٹ دے دو, پارٹی جیت جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دیں. لیکن اس میں راہ اعتدال یہ ہے کہ آپ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے پارٹی میں, وہ پارٹی قیادت کو بھی قائل کر سکتے ہیں, وہ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں. بولنے کی اچھی صلاحیت ہوتی ہے, لکھنے کی اچھی صلاحیت ہوتی ہے, قوم کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوتے ہیں, ملک کے ساتھ خیر خواہی رکھتے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں. دنیا کبھی نیک لوگوں سے خالی نہیں ہوگی. جتنے لوگ ہیں ان کا کردار آپ کے سامنے ہے, جتنی پارٹیاں ہیں سب کا کردار آپ کے سامنے ہے. آپ عاقل ہیں, بالغ ہیں, سمجھدار ہیں, آپ اچھا اور برا سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے, ایسے علماء کرام ہونے چاہیے, ایسے دینی مذہبی رہنما ہونے چاہیے جو لوگوں کی رہنمائی کریں کہ آپ نے اس شخصیت کو ووٹ دینا ہے, آپ نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پارٹی کا نام لے دیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ مذہبی رہنما تو اس کے ساتھ ہے, وہ دوسرے کی بات نہیں سنتا. جبکہ مذہبی رہنما کا, علماء کرام کا, علماء مشائخ کا, بزرگان دین کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں, وہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. تو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, گواہی دینی ہے, سوچ سمجھ کر دینی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ سچا کون ہے, آپ نے دیکھنا ہے ایماندار کون ہے, آپ نے دیکھنا ہے مخلص کون ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ خدمت خلق کون کر رہا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ اسمبلی کے فلور پر کون شخص ہے جو ملک کی بہتری کے لیے سوچ رہا ہے, کون لوگ ہے, کون ایسا شخص ہے جو دین اسلام کی حمایت کر رہا ہے, کون ایسا آدمی ہے, کس کا کردار ایسا ہے جس نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا, کون ایسا آدمی ہے جو ہمیشہ قوم و ملک کا بھلائی چاہتا ہے. آپ سوچیں, جو آپ کو اچھا لگے, جس پارٹی کا بھی ہو, وہ شخص کو آپ دیکھیں, اس کی کردار کو دیکھیں, اس کی نمائندگی کو دیکھیں, اور اس کو آپ اللہ کے لیے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے آپ اس کو ووٹ دے دیں. پھر وہ پارٹی جیتے یا ہارے, وہ شخص جیتے یا ہارے, آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ووٹ کو ایک امانت سمجھ کر ڈالنا ہے, آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا. اگر نیک لوگ ووٹ نہیں دیں گے, سارے نیک لوگ ووٹ نہ دیں, تو ظاہر بات ہے یہاں پر تو جمہوریت چل رہی ہے, جس کو زیادہ ووٹ پڑیں گے وہ جیت جائے گا. ہمارا دیندار طبقہ اکثر ووٹ دیتا ہی نہیں. کیوں نہیں دیتا؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ووٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ایک علاقے میں 100 مخلص لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, اور 90 بے ایمان لوگ ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, اگر 100 ووٹ نہیں دیں گے, نیک 100 لوگ ووٹ نہیں دیں گے, جو چور ہیں, ڈاکو ہیں, بدماش ہیں, بدخواہ ہیں, وہ ووٹ دے دیں گے تو ان کا آدمی جیت جائے گا. پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جب ووٹ دینے کا وقت ہوتا ہے, جب آپ سمم بکمن عمیون بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور بعد میں چیختے چلاتے ہیں. نہیں, آپ نے ووٹ دینا ہے, نیک لوگوں کو اوپر لانا ہے. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے اس کی جد و جہد کے بقدر ہے, محنت کے بقدر ہے. آپ نے جب شیطان کے پجاری اتنی محنت کر رہے ہیں تو رحمان کے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں, اپنے لوگوں کو اوپر لائیں. تو آپ نے 3 باتیں ہو گئی. آپ نے ووٹ دینا ہے, ووٹ گواہی کی طرح ہے, اور گواہی سچی دینی چاہیے, جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. نمبر 2, آپ نے پارٹی اور شخصیت کو دیکھنا ہے. جس پارٹی کی جو شخصیت اچھی ہے, ایماندار ہے, اس کو آپ ووٹ دیں. نمبر 3, آپ نے خدائی پیغام لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے, محنت کرتے رہنا ہے,
رکنا نہیں، جھکنا نہیں، چلتے رہنا ہے، اپنی سی کوشش کرتے رہنا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے۔